وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی اور پھر گلابی سی زخمی آنکھوں سے اسٹیئرنگ وہیل کو تھامتی رہی۔ اس کی رگوں میں گردش کرتا خون تیزی کے ساتھ اس کے دل کے آس پاس اکٹھا ہو رہا تھا۔ رخسار طیش سے دہک کر گلابی ہو رہے تھے اور لب سفید پڑ رہے تھے۔ اس نے اپنے کمزور لمحات میں خود کو سنبھالنا سیکھا تھا، لیکن اپنے طاقتور لمحات میں بھی خود کو کمزور محسوس کرنا محض اس کا ہی خاصہ تھا۔ وہ جانے کتنی ہی دیر اس ویل کو سختی سے تھامے بیٹھی رہی، اتنی سختی سے کہ اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ آنے لگا۔ لمحات کی گنتی اسے بھولتی جا رہی تھی، آنکھوں کی پتلیاں ساکت تھیں اور لمحہ بلمحہ وہ اس سرمئی سے اندھیرے میں سیاہ پڑتی جا رہی تھی۔ اس کے ارد گرد کچھ تحلیل ہو رہا تھا، کچھ بہت کڑوا اور چبھتا ہوا۔ اسے لگتا تھا کہ ہر دفعہ اس رات کو یاد کرنے پر وہ بکھر جائے گی، ٹوٹ جائے گی، مسمار ہو جائے گی، مسل دی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا۔ انسان ایک وقت تک روتا ہے، ایک وقت بعد آنسو خشک ہو جاتے ہیں اور روح کو جھلساتی آگ انسان کا احاطہ کر لیتی ہے۔ ہمیشہ اس رات کو اور اس جیسی ہر رات کو یاد کرنے پر اب سے رونا نہیں آتا تھا، لیکن اب اس کا وجود ایک تباہ کن آگ میں جھلستا رہتا تھا۔ وہ اندر ہی اندر بھسم ہوتی جا رہی تھی، جلتی جا رہی تھی۔ اسے آگ نے جلا کر خاکستر کر دیا تھا۔ اس نے میکانکی انداز میں سامنے لگے شیشے سے آنکھیں ہٹائے بغیر انگیشن میں چابی گھمائی اور پھر زن سے گاڑی آگے بڑھائی گئی۔ راستے پر گاڑی ڈالتے ہوئے اس نے ہمیشہ کی طرح اپنے ساتھ ہوئے ظلم کو نہ معاف کرنے کی قسم کھائی تھی، اور وہ اس ایک انسان کو کبھی نہیں معاف کر سکتی تھی، کبھی بھی نہیں۔ اگر زندگی نے کبھی بھی اس ایک انسان کے سامنے لا کر کھڑا کیا تو وہ ضرور اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گی، وہ ضرور اسے تباہ کر دے گی، جیسے اس نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اور زہر خندہ سی سانسوں کے درمیان ایک عہد تھا جو ایک بار پھر سے اپنی منازل طے کرنے لگا تھا۔ 18 سال قبل رمیز اور جاوید میں محض 1 سال کا فرق تھا۔ ان کی شادیاں بہت چھوٹی عمروں میں کی گئی تھیں۔ کاروباری اور کسی بھی مالی تفریق کو مبین انصاری نے کبھی اپنی اولادوں کے درمیان نہیں آنے دیا تھا۔ وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اونر تھے اور ان کے دونوں بیٹوں کے حصوں میں برابر کا کاروبار اور مال تقسیم کیا گیا تھا، لیکن کہیں اندر مبین اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ رمیز لالچی طبیعت رکھنے والا شاطر انسان واقع ہوا ہے۔ وہ اگرچہ ان کا اپنا بیٹا تھا، لیکن وہ اس کی خصلت سے آگاہ تھے، اور وہ اس بات کو بھی جاننے والے تھے کہ جاوید اپنے بڑے بھائی کے بالکل برعکس طبیعت رکھنے والا ہے، بے حد نرم اور خاصا قناعت پسند واقع ہوا تھا۔ وہ جتنا ہے جو ہے پر راضی رہنے والا انسان ہے، لیکن رمیز ایسی کسی بھی بکواس کو ماننے پر تیار نہیں تھا۔ اس کے کاروبار کی ترقی اور مادیت پسندی کی جانب بڑھتے رجحان نے مبین کو جانے کیوں بے حد محتاط کر دیا تھا۔ اسی احتیاط کے پیش نظر انہوں نے بارہا ڈھکے چھپے الفاظ میں جاوید کو اپنے بڑے بھائی سے محتاط رہنے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ ان کی بات نہیں سمجھ سکے۔ وہ اپنی اتنی محبت کرنے والے بھائی کی جانب سے مشکوک کیسے ہو سکتے تھے؟ ان کے پاس اپنے قریبی رشتوں سے بدظن ہونے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ لیکن ایک دن ان کے ہاتھ تھام کر مبین انہیں اپنے آفس میں ہی روک لیا تھا۔ جاوید چونک کر رک سے گئے، پھر اپنے فکر مند سے والد کی جانب حیران کن نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں نے تمہیں 1000 دفعہ کہا ہے جاوید کہ محتاط رہا کرو، تمہارا اس قدر گہرا اطمینان اور بھروسہ کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ ان کی بات نہ سمجھ سکے، سیاہ آنکھوں سے انہیں دیکھے گئے۔ ان کی سیاہ آنکھیں بالکل نازنین کی آنکھوں کا عکس تھیں۔ بابا جان، میں آپ کی باتوں کا مطلب سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ آپ مجھے بہت دفعہ روک کر اس قسم کی مشکوک باتیں کر چکے ہیں۔ مجھے صاف صاف بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے؟ کیا کوئی میری وجہ سے آپ کو بلیک میل کر رہا ہے یا میری وجہ سے آپ کو دھمکی ہو رہی ہیں؟ مجھے بتائیں بابا جان، مجھے آپ کا یہ رویہ پریشان کر رہا ہے۔ وہ پہلے ہی اپنے بڑے بیٹے کی وجہ سے خاصے پریشان رہنے لگے تھے۔ وہ نشہ کرنے لگا تھا، راتوں کو دیر دیر گھر آنے لگا تھا، گھر میں آ کر توڑ پھوڑ کرنے لگا تھا۔ ایسے میں ان کے لیے اب مبین کی زمانی باتوں کو نظر انداز کرنا کٹھن ہوتا جا رہا تھا۔ میں جو کہہ رہا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کرو جاوید، اپنی آنکھیں کھلی اور حواس کو چوکنا رکھو۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، بہت ظالم ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ بولے تو جانے کیوں آواز میں عجیب سی لڑکھڑاہٹ عود آئی۔ جاوید کی آنکھوں میں پھیلی ناسمجھی کی پریشانی نے چھوا۔ مجھے کھل کر بتائیں بابا جان، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کی پہیلیوں کو سلجھاتا رہوں۔ میری زندگی پہلے ہی میری اولاد کی وجہ سے عذاب کا گڑھا بنتی جا رہی ہے۔ پلیز مجھے واضح الفاظ میں بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ وہ اپنے پریشان حال سے بیٹے کا چہرہ چند لمحات تکتے رہے اور پھر آگے بڑھ کر آہستہ سے ان کے ہاتھ اپنے بوڑھے ہاتھوں میں تھامے۔ جاوید کو ان کا انداز سمجھ نہیں آ رہا تھا۔
تمہارا بھائی تمہارے پیٹھ پیچھے چھرا گھونپ رہا ہے جاوید، آنکھیں کھولو اپنی۔ جاوید کو سمجھ نہیں آیا کہ اگلے لمحات میں کون سا تاثر درکار ہے۔ انہیں سمجھ نہیں آیا کہ مبین کی اس بے تکی سی بات کا کیا جواب دیں۔ انہیں اگلے کی کئی پل تک اندازہ نہ ہو سکا کہ کیا کہنا چاہیے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا جان؟ وہ میرے بڑے بھائی ہیں، محافظ ہیں میرے، ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اچھے برے میں، سیاہ اور سفید میں۔ اگر انہیں ایسا ہی کچھ کرنا ہوتا تو وہ کبھی میری پریشانیوں میں پشت پناہی کا باعث نہ بنتے۔ وہ تمہاری پشت پناہی کبھی نہیں کر رہا تھا جاوید، وہ تمہاری کمر توڑنے کا سامنا اکٹھا کر رہا تھا۔ مبین نے ماتھے پر چمکتا پسینہ صاف کرتے ہوئے بے حد سیاہ لہجے میں کہا تو جاوید اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہو گئے۔ اگلے ہی پل تیش بے حد خوفناک انداز میں ان پر حملہ آور ہوا تھا۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے بابا؟ آپ کیا اپنے بڑھاپے میں سٹھیا گئے ہیں؟ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کے لیے ایسا کیسے سوچ سکتا ہے؟ کیا یہ کوئی فلم چل رہی ہے یا آپ آج کل کچھ زیادہ ہی بڑھاپے کے زیر اثر الٹی سیدھی باتیں سوچ کر ہم دونوں کے درمیان فساد برپا کرنا چاہتے ہیں؟ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، آپ کو خدا کا واسطہ، انہوں نے ہاتھ جوڑ کر زور سے ماتھے پر رکھے تھے، خدا کا واسطہ آپ کو میرا پیچھا چھوڑ دیں اور آئندہ مجھ سے بھائی جان کے بارے میں اس قسم کی گھٹیا بات ہرگز بھی مت کیجیے گا۔ وہ پھنکارے اور پھر اگلے ہی پل ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے آفس سے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ انہیں مبین کی باتوں کے باعث اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مبین خوفزدہ نگاہوں سے بند ہوتے دروازے کو دیکھے گئے۔ یہ جانے بغیر کہ کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج سے انہیں بآسانی اپنے آفس میں بیٹھا تک رہا تھا۔ نہ صرف وہ انسان انہیں دیکھ سکتا تھا بلکہ ان کی باتیں اور انکشاف بھی وہ بے حد آسانی کے ساتھ سن چکا تھا۔ رمیز نے سپاٹ چہرے کے ساتھ ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر لیپ ٹاپ کی اسکرین کو نیچے کر دیا۔ سامنے چلتا منظر غائب ہو گیا اور پھر اگلے روز مبین کی لاش ان کے کمرے سے ملی تھی۔ ٹھنڈی، خون آلود اور بے جان لاش تھی وہ۔ مبین کی اچانک اور پراسرار سی موت انصاری ہاؤس پر بجلی بند کر گری تھی۔ جاوید کی تو گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ فورینسک رپورٹ میں معلوم ہوا کہ وہ رات کو اندھیرے میں کسی شے سے ٹکرا کر گرنے کے باعث مرے تھے، یوں کہ وہ اپنے بستر سے اٹھے ہوں اور ساتھ رکھی کسی چیز سے ٹکرانے پر اپنا توازن قائم نہ رکھنے کی صورت میں گر گئے ہوں اور پھر گرتے ہی کوئی بہت بھاری سی چیز ان کے سر پر آ لگی ہو۔ جاوید ان کی موت کی صبح ان کے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے تاکہ اپنے کل کی بدتمیزی رویے پر ان سے معافی طلب کر سکیں۔ وہ کبھی بھی ضبط کا دامن یوں ہاتھ سے نہیں جانے دیا کرتے تھے، لیکن چونکہ بہت سی چیزیں ان کے اعصاب پر سوار تھیں سو ان سب کا بابا پر نکلنا یقینی سی بات تھی۔ اگلے ہی پل انہوں نے کمرے کا دروازہ وا کیا اور پیچھے گرتے گرتے بچے۔ خون کی بہت تیز بو ان کے نتنوں سے ٹکرائی تھی اور پھر ان کی آنکھوں نے اپنی زندگی کا انتہائی تکلیف دہ منظر دیکھا۔ مبین اوندھے منہ گرے ہوئے تھے، ان کے سر سے بے تحاشا خون نکل کر سفید ٹائلز والے فرش پر پھیلا ہوا تھا۔ سفید فرش پر پھیلا تازہ سرخ خون تھا۔ وہ اگلی ہی پل وہ ہذیانے انداز میں دوڑتے ہوئے اندر کی جانب بھاگے تھے۔ انہیں یاد تھا کہ مبین کی جانب بھاگتے ہوئے ان کے پیر خون میں بھر گئے تھے۔ انہوں نے ہاتھ آگے بڑھا کر اوندھے پڑے مبین کو سیدھا کیا۔ ان کا اپنا چہرہ سفید سے نیلا پڑتا جا رہا تھا، ہاتھ بے تحاشا کانپ رہے تھے اور حلق میں کانٹے سے اگ گئے تھے۔ اگلے کئی دن تک انہیں کچھ یاد نہ رہا، نہ اولاد کے جھمیلے، نہ کاروباری الجھنیں، نہ رشتے ناتے، نہ زندگی کا کوئی اور پہلو۔ سب جیسے بابا جان کے ساتھ ہی قبر میں دفن ہو گیا تھا، سب جیسے ان کے ساتھ ہی مر گیا تھا۔ وہ اگلے ہفتے ان کی تازہ قبر پر گیا اور خاموشی سے رو کر واپس پلٹ آئے۔ لاؤنج ہی میں انہیں فکر مندی سے رمیز مل گئے۔ کہاں گئے تھے تم؟ رمیز کی آواز تیش سے بلند ہوئی۔ انہوں نے مردہ سی آنکھیں اٹھا کر اپنے بڑے بھائی کو دیکھا تھا۔ لاؤنج ہی میں ایک جانب شائستہ کے ساتھ صوفیہ براجمان تھی۔ انہیں پریشان حالت سا چہرہ پچھلے ایام کی ساری کارروائی بیان کر رہا تھا۔ نازنین بھی صوفے پر ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت 10 سال کی تھی۔ سارا گھرانہ سے اچانک موت پر بوکھلایا سا لگتا تھا۔ بابا جان سے ملنے گیا تھا، سیٹ سا کہہ کر وہ آگے بڑھے تو اگلے ہی لمحے رمیز نے انہیں آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ زور سے تھاما، پھر انہیں اپنی جانب پوری قوت سے گھمایا۔ اپنے گھرانے کی کچھ فکر ہے تمہیں یا نہیں؟ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، نہ ہی یہ دنیا کسی کے جانے سے رک جاتی ہے۔ یوں غمزدہ رہ کر سوگ رچا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تم؟ وہ پوری قوت سے جاوید پر دھاڑے تو لاؤنج میں براجمان دونوں خواتین سہم اٹھی۔ نازنین نے بھی خوفزدہ نگاہوں سے جاوید کا یخ چہرہ دیکھا تھا۔ اسے بابا بہت بدلے ہوئے لگ رہے تھے۔ ہاتھ چھوڑے میرا آپ۔ اگلے پل جاوید بھی اپنی پوری طاقت سے ان پر چلائے تھے۔ گھر کے ملازمین لاؤنج میں سمٹ آئے۔ اپنے کمرے میں موجود طلحہ باہر نکل آیا۔ 12 سالہ رضا بھی سہما سا لاؤنج میں جلایا۔
میرا باپ مجھے معاف کیے بغیر جا چکا ہے، اس دنیا سے میں معافی تک نہیں مانگ سکا بابا جان سے، ایک آخری دفعہ بات تک نہیں کر سکا ان سے میں۔ جب وہ اپنے کمرے میں گرے ہوں گے، اس وقت میں اپنے کمرے میں خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ انہیں آخری لمحات میں میری ضرورت تھی، لیکن میں ان کے پاس نہیں تھا بھائی جان۔ ایسے میں آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک ہفتے کا بھی سوگ نہ مناؤں، اپنی دنیا میں اس قدر مگن ہو جاؤں کہ اس آخری معافی کو بھی بھول جاؤں جو میں ان سے اس رات مانگ نہیں سکا تھا۔ کئی دنوں کا پکتا لاوا اگلے ہی پل ان کے اندر سے ابل پڑا تھا، لیکن رمیز کی جانب سے بڑے ایک بھاری ہاتھ نے ان کے 14 تپک اگلے ہی پل روشن کر دیے۔ خواتین اپنی چیخ دباتی یکدم اٹھی ہوئی تھیں۔ گھر کے ملازمین نے اپنا منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ لاؤنج میں گردش کرتی ہر شے اگلے ہی پل ساکت ہو گئی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی تو، یہاں سب کو بابا کی موت کا غم ہے، لیکن کوئی بھی تمہاری طرح جوگ لے کر نہیں بیٹھا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ موت کا ایک وقت معین ہے، کوئی بھی انسان اس سے نہیں روک سکتا۔ تم بھی بابا کی موت کو نہیں روک سکتے تھے، تم میں سے کوئی بھی ایسا کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اپنی بکواس بند رکھو بالکل۔ وہ آخر میں انگشت شہادت اٹھا کر انہیں تنبیہ کر رہے تھے۔ جاوید نے زخمی پڑتے گلابی آنکھوں سے انہیں دیکھا اور اگلے ہی پل لمبے لمبے ڈگ بھرتا درمیانی راستہ عبور کر کے لاؤنج سے باہر نکلتے چلے گئے۔ اگلے ہر لمحے میں انصاری گھرانے میں پھیلا سناٹا بڑھتا جا رہا تھا، یوں گویا مبین کی موت کا ماتم آج ہی ہوا ہو۔ رمیز کا بیٹا جو کہ بڑا ظفر اور طلحہ ایک ہی عمر کے تھے، ان دونوں کی شادی بھی ایک ہی عمر میں ہوئی، لیکن پھر کچھ معاملات کے باعث ظفر اپنی فیملی سمیت ولایت سے دھار گیا تھا، اور رمیز تایا کو اس کی غیر موجودگی پر ایک بہت بڑے جھٹکے کا سامنا کرنا پڑا تھا، جو کہ ان کی اور جاوید کی شادیاں بہت چھوٹی عمروں میں ہوئی تھی تو ان کی اولادیں عین جوانی میں بھی ان کے کندھوں تک آتی تھی۔ وہ ولایت کیا گیا کہ پیچھے مڑ کر کبھی اپنے گھرانے کی جانب تک نگاہ تک نہ کی۔ تایا نے اس سے اپنے سارے رشتے ناطے توڑ ڈالے، اس سے اپنا ہر رشتہ ختم کر لیا، خون کا رشتہ بھی۔ ان کا اب صرف ایک ہی بیٹا تھا اور وہ تھا رضا۔ رضا نازنین سے 2 سال بڑا تھا، یعنی جب وہ 10 سال کی تھی تب رضا 12 سال کا تھا۔ طلحہ کی بیوی اس سے اور اس وقت امید سے تھی۔ وہ 22 سالہ خوبرو نوجوان تھا جس کی جوانی کو نشے کے باعث اب کے آہستہ آہستہ رنگ لگتا جا رہا تھا۔ وہ شادی سے پہلے بہت بہتر تھا، لیکن پھر بہت آہستگی سے جانے وہ کیسے نشے کا عادی ہو گیا۔ پہلے وہ کئی گھنٹوں تک آفس اور گھر سے غائب رہتا، لیکن پھر یہ معمول بن گیا۔ وہ اب کئی راتیں گھر سے باہر گزارنے لگا تھا۔ کوئی اس سے استفسار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہر لمحہ کاٹنے کو دوڑتا، ہر ایک کے ساتھ جھگڑنے کو ہر لمحہ تیار رہتا۔ اس کی اس غیر ذمہ داری اور خوفناک رویے کے باعث جاوید اب ہر لمحہ ہی پریشان رہنے لگے تھے اور غمگین اور خاموش رہنے لگے تھے۔ ان کا اور طلحہ کا آئے دن جھگڑا ہونے لگا تھا۔ آئے دن گھر نہ لگتا تھا بلکہ کوئی اکھاڑ لگتا تھا جس میں وہ اس پر چیخ رہے ہوتے، اور جواباً وہ بھی اتنی ہی بدتمیزی سے زبان درازی کر رہا ہوتا، گالیاں نکال رہا ہوتا، سارے گھرانے پر لعنتیں بھیج رہا ہوتا۔ اسے اکیلا چھوڑ دیا جائے، اسے اس کے حال پر رہنے دیا جائے، اور اسے اس کے اعمال پر 4 لوگوں کے درمیان ذلیل نہیں کیا جائے، یہی مطالبہ تھا اس کا۔ لیکن اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ جاوید اسے پہلے پل تو خاموشی سے دیکھتے رہے، لیکن جو ہی وقت گزرنے لگا وہ باپ بننے کے قریب ہو گیا تو ان سے مزید اس کا یہ رویہ دیکھنا برداشت سے باہر ہوتا گیا۔ وہ اسے ہر طرح قائل کر چکے تھے، ہر طرح سے سمجھا چکے تھے، وہ اسے دھمکیاں تک دے چکے تھے، لیکن اس کی جانب سے کچھ بھی درست کرنے کے لیے قدم نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ وہ دن بدن ان کے لیے ناسور بنتا جا رہا تھا۔ سونے پر سہاگا وہ اس جوانی میں تنہا نہیں تھا، اس کی ایک عدد بیوی تھی اور وہ ماں بننے والی تھی۔ اسے طلحہ کی ضرورت تھی، لیکن طلحہ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ گھر کے حالات دن بدن اکھڑتے چلے جا رہے تھے، ہر لمحے کا تناؤ فضا میں محسوس کیا جا سکتا تھا۔ جاوید کمزور پڑنے لگے، وہ اس سب کو سنبھالتے ہلکان ہو رہے تھے۔ انہیں بیٹا چاہیے تھا، انہیں سہارے کی ضرورت تھی۔ ان کے ناتواں کندھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ کاروباری الجھنوں کے ساتھ ساتھ گھریلو زہر ہوتی زندگی میں بھی توازن قائم نہ رکھ سکے۔ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، لیکن وہ کس سے کہتے؟ ان کے پاس سننے والا کوئی نہیں تھا۔ رمیز اس کا ہمدرد تھا، لیکن وہ بھی اب طلحہ کے لگائے ہر روز کے تماشے سے پک چکا تھا۔ اس کے اپنے مسئلے تھے، وہ اپنے بھائی کے نشئی بیٹے کے لیے اپنا سکون نہیں تباہ کر سکتے تھے۔ یہی حال شائستہ کا تھا۔ وہ اب صوفیہ سے ان کے مسائل کے بارے میں استفسار کرنا بھی گوارا نہیں کیا کرتی۔ ان کے لیے اب یہ روز کی بات تھی، روز کا تماشا تھا۔ ایسے میں مبین کی زومانی اور پریشان کر دینے والی باتوں نے جاوید کو ہتھے سے ہی اکھاڑ دیا تھا۔ اس دن وہ پہلی دفعہ اپنے باپ پر یوں چلائے تھے، ان پر برسے تھے،
ان سے بدتمیزی کر آئے تھے، لیکن پھر جلد ہی انہیں اپنی کوتاہی کا احساس ہو چلا۔ وہ معافی مانگنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن مانگنے سے قاصر رہے۔ جو فیصلے طے ہو کر آسمان دنیا سے زمین پر بھیجے جائیں، انسان کی مجال کہ اسے بدل سکیں، وہ بھی اس تعمر کے پچھتاوے کے درمیان معلق رہ کر زندہ رہنے والے تھے۔ وہ اب کہاں سے مبین جیسا شفیق باپ لا سکتے تھے؟ سب کچھ ایک ہی دن، ایک ہی رات میں اجڑ کر رہ گیا تھا۔ ان کی زندگی سی شادابی تو خیر روٹ ہی چکی تھی، لیکن پھر بھی بابا جان کی نرم گرم سی چھاپا ان کے لیے ہمیشہ تقویت کا باعث ہوا کرتی۔ اب وہ تقویت بھی ختم ہو چکی تھی۔ اب صحیح معنوں میں وہ جھلستی دھوپ تلے گھسیٹ رہے گئے تھے۔ ان کی زندگی بے معنی ہو گئی۔ نازنین، صوفیہ، ارم جو طلحہ کی بیوی، اور اس آنے والی ننھی جان کی ذمہ داری کسی عذاب کی سی صورت انہیں اپنے شانوں پر محسوس ہونے لگی۔ وہ اب سارا دن بابا جان کی قبر پر پہرا دیا کرتے۔ ان کے لیے وہ آخری معافی بہت اہم تھی، وہ معافی جو ان سے رہ گئی تھی۔ باپ روٹ کر دنیا سے چلا گیا تو سینہ کسی گہری تکلیف کے شکنجے میں آ کر بھنچنے لگا تھا۔ سب کچھ دھول کی مانند اڑتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ وہ ان کی بھلائی کی بات کر رہے تھے، وہ آخر تک ان کی اچھائی کے لیے متفکر تھے، لیکن پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب کچھ الٹ دیا۔ انہوں نے زندگی بھر کا پچھتاوا اپنے گلے میں توق کی صورت لپیٹ لیا۔ بھائی جان کے ساتھ گرما گرمی کے بعد وہ اگلے پورے دن اپنے کمرے سے باہر نہ نکلے۔ ان کی آنکھوں سے اب کسی بھی لمحے کے لیے نمی نہیں سمٹا کرتی تھی، اور شاید یہی ان کی ذہنی حالت ہی تھی کہ کسی نے بھی انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ رات کے کسی پیر وہ اپنے بستر سے اترے، شکستہ قدموں سے رمیز کے کمرے کی جانب بڑھے۔ بابا جان کے بعد اگر کوئی انہیں سایہ رکھتا تھا تو وہ جاوید کے لیے رمیز تھا۔ وہ انہیں نہیں کھونا چاہتے تھے، وہ ان کے ساتھ کم از کم اپنا رشتہ گاٹنے رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اسٹڈی کا دروازہ ہالے سے بچایا، پھر اندر چلے آئے۔ رمیز حسب عادت اپنی راکنگ چیئر پر جھول رہے تھے، سوچتی نگاہیں کسی نقطے کو تک رہی تھیں۔ اس کی جھولتی کرسی اس آواز پر رک سی گئی، اور پھر جاوید ان کے قریب چلے آئے۔ ایک ہفتہ قبل کی رات رمیز کے چہرے پر لگتا تھا کہ کسی نے سفید پینٹ بھر دیا ہو۔ اس کا چہرہ انسانی چہرہ تو ہرگز نہ لگتا تھا، اس پر عجیب سے جانوروں والے تاثرات رقم تھے، بہت عجیب سے، انسانی تاثرات سے کہیں برے۔ اس نے ساتھ قدم اٹھاتے احمد لغاری کی جانب نگاہ اٹھائی۔ وہ دراز قد تھا، لبوں کو ایک سیدھی لکیر میں بند کیے، یوں گویا کہ وہ بولنا تو جانتا ہی نہ تھا۔ اس کا صحت مضبوط اور کسرتی لگتا تھا۔ 35 سالہ بانس جیسا لمبا مرد تھا وہ، سوٹڈ بوٹڈ سا، چوکنا اور سپا، انتہائی خاموشی کے ساتھ گھر چلا ہے۔ آج اس کا سامنا جاوید سے بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے مسائل میں الجھا ہوا تھا۔ اسے جاوید سے کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا۔ اسے جس سے خطرہ لاحق تھا وہ اپنے کمرے میں موجود تھا، اور اسے آج جا کر اس سے بات کرنی ہی تھی۔ ہاں، محض بات۔ اس کے دماغ میں کوئی ایسا ویسا خیال اس وقت تک نہیں آیا تھا۔ وہ اندھیر پڑتی یخ راہداری سے گزر کر ان کے کمرے تک چلا ہے۔ وہ اپنے بیڈ پر دراز شاید سو رہے تھے۔ رمیز انتہائی خاموشی سے بنا چاپ پیدا کیے اندر چلا آیا۔ اب ان کے سر پر کھڑا تھا۔ اندھیرے کمرے میں محض چاند کی روشنی کھڑکی سے اندر کو گر رہی تھی۔ ایسے میں وہ سفید چہرہ لیے سرخ آنکھوں کے ساتھ یک ٹک مبین کو تکتا جا رہا تھا۔ وہ شبہ اس سمے انسان نہیں لگ رہے تھے، وہ تو شاید جانوروں سے بھی بدتر، وہ تو شاید جانور بھی نہیں لگ رہے تھے۔ اس کا مستقل ارتکاز تھا یہ کیا؟ مبین کی آنکھ یکدم کھلی تھی۔ وہ اپنے بستر پر یکدم اٹھ بیٹھے، تھوڑا سا سمٹ کر وہ پیچھے بھی ہوئے تھے۔ انہیں اپنی اولاد سے اس وقت بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو رمیز؟ ان کے سختی سے کہنے پر رمیز یکدم ہنس پڑا، پھر وہ کتنی ہی دیر تک ہنستا رہا۔ اس کی ہنسی سن کر بھیڑیے کی ہنسی کا گمان ہوتا تھا۔ آپ نے ہمیشہ یہی کیا نا بابا جان؟ مجھ میں اور اس نے فرق کیا؟ مجھے میری فطرت کے باعث ہمیشہ جھٹلاتے رہے، اور اسے اس کی نیک طبیعتی کے باعث ہمیشہ خود سے قریب تر کرتے رہے۔ آپ کا کاروبار ہو، زمینیں ہوں، دوست احباب کے حلقے ہوں، اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوں، ہمیشہ وہ اہم رہا، ہمیشہ وہی اہم رہتا ہے۔ میں کیوں نہیں؟ اس کے لیے کیونکہ میں پیدا ہی اس بدنیتی سے طبیعت کے ساتھ ہوا ہوں۔ کیا اسی لیے کہ میں اچھائی کا پیکر نہیں رہا؟ کیا اسی لیے کہ میں فطری طور پر ایک بدبخت انسان ہوں؟ وہ بولتے بولتے یک لخت ان کے عین سامنے جھکا تھا، پھر اپنی سرخ پوری کھلی آنکھیں مبین کی آنکھوں میں گاڑی۔ مبین کا جسم زلزلوں کی زد میں لگتا تھا۔ تم غلط سمجھ رہے ہو رمیز، تم دونوں میرے بیٹے ہو۔ جھوٹ۔ وہ یکدم دھاڑ کر سیدھا ہوا تھا، پھر اس کی طرح مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر مبین کو ہر جانب خطرے کی سرخ گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جھوٹ نہیں بابا جان، رات کے اس پہر کون جھوٹ بولتا ہے؟ ہاں رمیز، ہم صبح بات کریں گے۔ صبح؟ وہ تو اب کبھی نہیں آنی بابا جان، اب صرف رات ہی رات ہے۔
فضول بکواس بند کرو اپنی اور میرے کمرے سے ابھی باہر نکل جاؤ۔ اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتے شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ تم پر بھروسہ کرتا ہے، محبت کرتا ہے تم سے، تمہارے احترام میں مجھ سے لڑ پڑتا ہے، اور تم جیسا انسان اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ ذات، وہ اس سے ایک لفظ کو بڑبڑا رہا تھا، پھر دانت پیس ان کی جانب دیکھا۔ میں بدذات نہیں ہوں، میں کم ذات نہیں ہوں بابا جان۔ آپ کا دوسرا بیٹا بس ذات میں اعلیٰ ہے۔ آدم اعلیٰ ہوتا ہے تو اس میں اعزاز پل کا کیا قصور؟ اسے کیوں اس کی جگہ دیے بغیر ہر شے سے بے دخل کر دیا جاتا ہے؟ وہ ابلیس کبھی نہیں بننا چاہتا تھا، وہ تو اچھا بننے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا ہوتا ہے، لیکن پھر راستے کی سی کھڑکی نے پلٹا تھا۔ اس کا چہرہ ہر درجے سفید محسوس ہو رہا تھا، اس کی سرخ آنکھیں انگارہ ہو کر دہک رہی تھیں۔ پھر اس کے مقابلے پر آدم آ جاتا ہے، جسے مٹی سے بنا جاتا ہے، جس میں وہ خصوصیات نہیں ہوتی جن سے اسرائیل بہرہ مند ہو جاتا ہے۔ پھر ہر ایک کے سامنے اسے اونچا کیا جاتا ہے اور اسرائیل کو نیچا۔ سب اس کے آگے جھکتے لگتے ہیں۔ اسرائیل کی برسوں کی انتھک محنت پر آدم پانی پھیر دیتا ہے۔ یہ کیسا انصاف ہوا بابا جان؟ یہ تو غلط بات ہوئی نا۔ کم ذات انسان! مبین اپنے بستر سے اترے ہوئے آئے تھے، عین اس کے پیچھے کھڑے وہ گرجے تھے۔ خدا کے فیصلوں سے مکر کرنے والے دنیا اور آخرت میں ذلت اٹھاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ذلت ان کا مقدر ہوتی ہے۔ وہ اسرائیل تھے، انہیں اسرائیل ہی رہنا چاہیے تھا۔ ابلیس بننے کا فیصلہ ان کا اپنا ہوتا ہے۔ آدم کی غلطی کہیں نہیں تھی، غلطی اسرائیل کی تھی۔ خود کو نیک اور دنیا کی خلافت حاصل کرنے کے لیے قابل سمجھا۔ کوتاہی ہے، غلطی ہے، جرم ہے، بغاوت ہے، عذاب ہے، اور یہ عذاب وہ اپنے لیے خود چنتا ہے۔ جو اپنے مقام کو پہچان لے وہ آدم ہوتا ہے، جو اپنے مقام کو نہ پہچان سکے وہ اسرائیل سے ابلیس بن جاتا ہے۔ جو اپنے غلطی کو بھی خدا کے کھاتے میں درج کرنا چاہے وہ اسرائیل نہیں رہتا، اس نے اسرائیل رہنے کا ہر حق کھو دیا ہوتا ہے۔ اگلی ہی پل وہ تیزی سے پلٹا تھا اور پھر ایک جانب رکھا شیشے کا گلدان اٹھا کر مبین کے سر پر دے مارا تھا۔ خون کی چھینٹیں اڑ کر اس کے لباس کو داغدار کر گئے تھے۔ اسرائیل ابلیس بننے جا رہا تھا، وہ دنیا کا عذاب اپنی ذات پر مسلسل کرنے جا رہا تھا، وہ اپنے لیے ذلت چننے جا رہا تھا، بلکہ وہ ذلت چن چکا تھا۔ مبین اگلے ہی پل چکرا کر زمین پر گر پڑے تھے، سر سے ابلتے بے تحاشا خون پر کپ کپاتے ہاتھ رکھے۔ وہ بے یقین نگاہوں سے رمیز کو تک رہا تھا۔ غلط، یہ سب پلان ہوتا ہے، سب کچھ طے شدہ ہوتا ہے۔ آدم کی برتری کے لیے اسرائیل کو پیدا کیا جاتا ہے، اسرائیل کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، جیسے آپ ساری زندگی میرے ساتھ زیادتی کرتے رہے ہیں۔ مجھے آدم سے گلہ نہیں، مجھے اس سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ وہ سفید چہرہ لیے جھکا اور پھر تب تک ان کے سر پر وہ گلدان مارتا رہا جب تک وہ مر نہیں گئے۔ اس کا لباس خون آلود ہو چکا تھا، ہر جانب خون ہی خون پھیل رہا تھا۔ اس نے مبین کا خون سے بھرا سر دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ وہ اب کے شوٹر کی آنکھیں تھیں، ٹھنڈی اور بے رحم حد تک پرسکون۔ تم عجیب ہو، مجھے کبھی کبھی جھرجھری آ جاتی ہے تم سے۔ اور حرم جانتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ وہ پیچھے ہو کر بیٹھا، پھر دلچسپی سے ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے ان سے کیا بات کی ہوگی؟ دلچسپ سوال پوچھا ہے تم نے۔ وہ بھی اب کے آرام سے پیچھے ہو بیٹھا، پھر چند بال اس کے بھورے ارتکاز کو دیکھے گیا، ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے پتا ہے کہ تم نے ان کے سب سے گہرے زخم پر چوٹ کی ہوگی۔ تم نے پلان کیا، پھر پریڈکٹ اور پھر پلے۔ تم نے انہیں خول سے باہر نکالنا چاہا ہوگا۔ انسان جانتے ہو سب سے کمزور کس لمحے میں ہوتے ہیں؟ وہ ویسے ہی روانی سے بولتا جا رہا تھا، جب وہ غم زدہ ہو یا کسی گہرے غم کے زیر اثر ہو، کسی بہت گھائل سے جذبات کے اندر ان کا وجود سانس لے رہا ہو، تب انسان سب سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ اس لیے غصے سے پناہ مانگنے کا کہا گیا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت طاقتور جذبہ ہے، اس قدر طاقتور کہ یہ انسانی جسم سے ساری طاقت کسی بجلی کے کرنٹ کی مانند کھینچ لیتا ہے۔ جو غصے کو پچھاڑ دے اسے طاقتور قرار دیا گیا ہے، جو غصے کے آگے سرنڈر کر دے اسے کمزور گردانا گیا ہے۔ تم نے بھی یہی ٹرک استعمال کی اور بھی میں بے وقوف ہرگز بھی نہیں ہوں۔ حرم کے چہرے پر بہت ٹھنڈے تاثرات سے رقم تھے، جیسے وہ یہ سب جانتا تھا، اسے پتا تھا کہ وہ کیا کرتا رہا تھا۔ کیا تم نے میٹامورفوسس کا نام سنا ہے سارنگ؟ اس کے سوال پر سارنگ کی آنکھیں ایک پل کو ناسمجھی سے سکڑی تھیں۔ اسے لمحے بھر کے لیے اس کے سوال کا اندازہ نہ ہو سکا۔ وہ کیا سمجھانا چاہ رہا تھا؟ کیا وہ نتیجے پر پہنچنے کا راستہ واضح کرنے لگا تھا؟ اسے حرم کو سمجھنے میں کبھی بھی یوں ہی دقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا،
یہ ایک بایولوجیکل پروسیس ہے جس میں جاندار خاص کر جانور اپنی ظاہری حیات تبدیل کرتے ہیں. جیسے جیسے ان کا ماحول ان پر اثر انداز ہوتا ہے وہ اپنی شکل پچھلی شکل سے بالکل مختلف حیات میں ڈھال کر مکمل ہو جاتے ہیں. اور بولتے بولتے اس کے الفاظ گویا لبوں پر ہی دم توڑ گئے. اس کے لب اد کھلے تھے اور آنکھوں میں کچھ لہرایا تھا، کچھ بہت بے یقین سا. حرم ویسے ہی ہاتھ باندھے اسے تک رہا تھا، پھر آہستہ سے بولا، یہ محض بایولوجیکل نہیں ہے سارنگ، یہ سائیکولوجیکل ہے. اس میں ایک بہت گہرا نفسیاتی پہلو پن نہا ہے. انسان اپنی حیات مکمل طور پر تبدیل نہیں کیا کرتے، لیکن وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کی نفسیاتی یا پھر ذہنی شخصیت تبدیل ہوتی رہتی ہے. اور بعض دفعہ وہ نفسیاتی تبدیلی اس قدر طاقتور ہوتی ہے کہ انسانی عادات و اطوار کو مکمل طور پر کسی جانور میں تبدیل کر دیتی ہے. ایک بندہ اگلی صبح اٹھ کر کیڑا بن جاتا ہے. دوسرے الفاظ میں جانور. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ نفسیاتی طور پر اندر ہی اندر ایک کمزور کیڑے میں پہلے ہی تبدیل ہو چکا ہوتا ہے. وہ کمزور ہوتا ہے. جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو آپ پر کوئی بھی شے حملہ آور ہو سکتی ہے. آخرکار انسان اپنے اصل کی طرف لوٹ آتا ہے. جو چیز اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ باہر نکل آتی ہے. میں نے بھی ان کے ساتھ یہی کیا. میں نے ان کے اندر سوئے ہوئی اسے ایک سیاہ حصے کو جگانے کی کوشش کی جو انہیں ایک آخری اور حتمی شکل دے گا. وہ کہہ کر سیدھا ہو بیٹھا. سارنگ چند پل کے لیے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا. تم اتنے بے رحم کیسے ہو سکتے ہو؟ تم کسی کے اتنے کمزور جذبے کو کیسے استعمال کر کے انہیں مزید کمزوری کی جانب دھکیل سکتے ہو؟ کیا تمہیں خوف نہیں آتا؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ مجھے ان کی نفسیات سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر میں ان کی نفسیات نہیں سمجھ پاتا تو شاید انہیں گھیر کر کمزور بھی نہیں کر پاتا. مجھے انہیں کمزور کرنا تھا تاکہ وہ مجھے یاد رکھیں، میرے بارے میں سوچیں، نفرت سے ہی صحیح. پوائنٹ کیا ہے؟ میں ان کے غصے کو استعمال کرنا چاہتا ہوں. وہ حالات کی ستائی ہوئی ہیں، وہ اپنے سامنے بہت کچھ ہوتا ہوا دیکھ چکی ہیں. وہ باہر سے مضبوط ہیں لیکن اندر سے کمزور ہیں، کھوکھلی ہیں. بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ وہ اپنی اصل شکل میں نہیں ہیں. مجھے ان کے اصل کو باہر نکالنا ہے اور وہ کسی کمزور لمحے کے زیر اثر میں دیکھ چکا ہوں. ایسا کرنے کی وجہ؟ اس نے اس کے سوال پر شانے اچکائے. انسان کا سب سے بڑا مسیحا وہ خود ہوتا ہے سارنگ. نازنین نے اپنا مسیحا ڈھونڈنا ترک کر دیا ہے، جبکہ وہ تو خود ہی سب سے بڑی سروائیور رہی ہیں. وہ خود اپنا مسیحا ہیں لیکن وہ نہیں جانتی. تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اداکاری؟ کیا؟ وہ اس کے جواب پر بھگ سے اڑا تھا، پھر آبرو ناسمجھی سے اکٹھے کیے آگے ہو بیٹھا. اسے بات اب کچھ سمجھ آ رہی تھی. میں اداکاری کروں گا کہ میں ان کا مسیحا ہوں، ان کا سب سے بڑا ہمدرد. لیکن ایسا نہیں ہوگا. آدم کو پیدا کیا جائے تبھی اسرائیل کی حقیقت کا ادراک ہوتا ہے. میں کاز کا کام کروں گا، وہ ایفیکٹ کا کام کریں گی. میں وجہ بنوں گا، وہ نتیجہ ثابت ہوں گی. سارنگ ہونٹوں پر بند مٹھی رکھے گہری سوچ میں گم تھا. حرم اٹھ کھڑا ہوا، پھر سر جھکا کر اسے دیکھا. کچھ دنوں میں سب کچھ اپنی جگہ درستگی سے ان کے آگے آیا. پھر تمہیں الجھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مجھے مزید ان کی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میرا کام محض اتنا ہے کہ میں انہیں ہر فائر ہوتے گن شاٹ سے بچا سکوں، بس. لیکن تم مجھے صرف یہ تو کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے حرم. مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ تم دن بدن اس سارے میس میں اپنے آپ کو انوالو کرتے جا رہے ہو. اس کی بات سن کر اس نے گہرا سانس بھرا. شاید میں اس میس میں کہیں پہلے سے انوالو ہوں سارنگ، لیکن خیر مجھے اس بات نے کبھی حیران نہیں کیا. میں ہمیشہ کسی نہ کسی میں انوالو رہتا ہی ہوں. میں حیران صرف اس بات پر ہوں کہ وہ اپنا حق مانگنے کیوں نہیں گئے. جتنا میں جانتا ہوں جاوید صاحب کی بہت سی زمینیں اور شیئرز ہیں. وہ کیوں ایک معمولی سی جاب کر رہی ہیں جبکہ وہ ایک بہت بڑی پراپرٹی کی مالک ہے؟ تو تم انہی کے لیے استعمال کر رہے ہو؟ اس نے سمجھتی ہوئی جلدی سے الفاظ جوڑ کر سوال اٹھایا. اس کی جانب دیکھتا حرم پہلی دفعہ مسکرایا تھا. میں امید کرتا ہوں کہ سارنگ بدر کو میری باتیں اس سے بھی جلدی سمجھ آ جائے. کیا ایسا ہی ہے؟ سارنگ کی سب آنکھیں حیرت سے جگمگا رہی تھیں. حرم نے جھک کر ٹیبل سے سیاہ کیپ اٹھائی، پھر اسے سر پر جما کر پہننے لگا. بالکل. میں انہیں غصہ دلا رہا ہوں. میں انہیں احساس دلاؤں گا کہ وہ اپنے لیے کچھ بہت بہتر سمیٹ سکتی ہیں. پھر ان کا یہی غصہ انہیں اپنا حق دلوائے گا، وہی حق جسے دینے کے لیے ان کے اپنے تیار نہیں ہیں. میں کچھ نہیں کروں گا. میں اسٹیج کے پیچھے ہوں. جو کریں گی وہ خود کریں گی. مجھے اپنی جان خطرے میں ڈالنے کا کوئی شوق نہیں. چلتا ہوں. وہ اگلے ہی لمحے پلٹا اور بجلی کی تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا. سارنگ خاموشی سے اس کی پشت کو تک رہا تھا
اور تب تک وہ دیکھے گیا جب تک وہ دروازے کے پار اوجھل نہ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے آگے ایک بہت پرانا لیکن بہت نرم گرم سا منظر لہرا۔ وہ قریباً 10 سال کا تھا۔ حرم اس کا ہم عمر تھا، بالکل اس کے جتنا، قد میں بھی اور جسامت میں بھی۔ اس کی مانند کمزور۔ اسے یاد تھا کہ پہلی دفعہ جب طالوت نے ان کے ہاتھ میں گنز تھمائی تھی تو ان کے ہاتھ کیسے کپ کپا رہے تھے، لیکن آج اس پہر اسے اندازہ ہوا تھا کہ طالوت کی دی گئی تربیت نے ان عام سے بچوں کو کتنا گہرا اور عمیق بنا دیا تھا۔ وہ چند پل صوفے پر براجمان رہا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ وہ کلینک سے نکل کر گاڑی میں آ بیٹھا، پھر چند پل یوں ہی بیٹھا رہا۔ جانے کیوں اس کے سامنے وہ زخمی سی سیاہ آنکھیں رہ رہی تھیں۔ اسے سر جھٹکنا چاہا، لیکن ہر دفعہ کی کوشش پر وہ ارتکاز اتنی ہی تیزی سے اس کے ارد گرد تحلیل ہونے لگتا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اسے جذباتی وابستگی تکلیف پہنچا سکتی تھی، اسے ایموشنل اٹیچمنٹ مہنگی پڑ سکتی تھی۔ کیا مصیبت ہے یار، وہ زیر لب بڑبڑایا، پھر گہرا سانس لے کر گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ اگلے ہی پل اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ وہیل تھامے رکھا اور پھر دوسرے ہاتھ سے سامنے رکھا فون اٹھا کر نگاہوں کے سامنے کیا۔ جگمگاتی اسکرین پر ابھرتے چند ہنسوں نے اگلے ہی پل اس کی پیشانی شکن آلود کر دی۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ بولو۔ آگے والی کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں ایک سرد سی لہر اتری۔ پھر اس نے فون ڈیش بورڈ پر ڈال کر گاڑی ریورس کی اور جانے پہچانے راستوں پر بڑھتا گیا۔ کچھ دیر کی ڈرائیو کے بعد وہ ایک تراشیدہ اور نجی فارم ہاؤس کے سامنے ہی اپنی گاڑی روک رہا تھا۔ اس نے کھڑکی سے ایک نظر اس فارم ہاؤس کے آہنی دروازے کی جانب دیکھا، پھر گاڑی کے دروازہ کھولتا باہر نکل آیا۔ اب اس کے قدموں کا رخ اندر کی جانب تھا۔ سر پر کیپ پہنے، جینز اور جیکٹ میں ملبوس، وہ حسب عادت پھرتی سے قدم اٹھا رہا تھا۔ ابھی وہ راہداری کے ایک سرے پر ہی تھا کہ اسے حال میں بجتے تیز میوزک کی آواز یہاں تک سنائی دے رہی تھی۔ داخلی دروازے پر گارڈز کھڑے تھے۔ انہوں نے اس کے آگے ہاتھ لمبا کر کے اسے روکنا چاہا تو اس نے اگلے ہی پل ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ جبڑے پر لگے مکے کے باعث گارڈ ہال کے اندر لڑکتا ہوا گرا۔ سامنے فلور پر ناچ ناچ کر پاگل ہوتے لڑکے لڑکیاں یکدم تھم سے گئے۔ ڈی جے نے یکدم ہی میوزک دھیما کر دیا۔ اگلا گارڈ اس کی جانب بڑھا تو اس نے اسے گریبان سے پکڑ کر دیوار میں دے مارا۔ اس کے چہرے پر سرد سی سرخی تھی اور پھر اس نے اگلے ہی پل اسے ڈھونڈ لیا جس کے لیے وہ یہاں آیا تھا۔ ثانیہ بنا دوپٹے کے، برہنہ بازو والے لباس میں ملبوس، گہری سرخ لپسٹک لگائے فلور پر کسی لڑکے کے ساتھ ناچنے میں مصروف تھی۔ اسے دیکھ کر اس کا سانس تک خشک ہو گیا تھا۔ کون ہے آپ؟ اور فارم ہاؤس میں کیسے داخل ہوئے؟ چاہتے ہیں میرے پاپا کون ہے؟ ایک کال پر آپ کے ساتھ آپ کا خاندان تک تباہ ہو سکتا ہے۔ وہ امیر باپوں کی بگڑی اولادیں تھیں۔ ثانیہ کے ساتھ فلور پر ناچتا لڑکا ہی یہ جملہ پھینکتا ہوا اس کی جانب بڑھایا تھا۔ اس نے سرخ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، پھر اسے ایک طرف کو دھکیل کر ثانیہ کی جانب بڑھا اور اسے کلائی سے پکڑ کر اپنے ساتھ لیتا واپس پلٹا۔ وہ لڑکا یکدم ہی اس کے راستے میں ایستادہ ہو گیا۔ میری گرل فرینڈ کو ہاتھ کیسے لگایا؟ لیکن اس کا جملہ مکمل نہ ہو سکا۔ اگلی ہی پل آہنی ہاتھ کا مکہ اس کے منہ پر پڑا تو اسے عین روشنیوں میں تارے دکھائی دے گئے تھے۔ وہ لڑھک کر بری طرح پیچھے جا گرا۔ اس نے ایک آخری نگاہ جھلملاتے سے ماحول پر ڈالی اور پھر ثانیہ کو کلائی سے پکڑے آگے بڑھایا۔ وہ اس قدر تیزی سے قدم بڑھا رہا تھا کہ ثانیہ کو اس کا ساتھ دینے میں بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ کہیں تو وہ گرتے گرتے بچی۔ اس نے اسے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بٹھایا اور پھر گاڑی زن سے لے کر آگے بڑھ گیا۔ ثانیہ کا دل کانوں میں دھک 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 کر رہا تھا اور آنسو تو آنکھوں سے باہر آنے کے لیے بےتاب ہونے لگے۔ کیوں لائے ہیں آپ مجھے وہاں سے؟ جب میری پرواہ کسی کو نہیں تو مجھے پھر کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے بھائی۔ آپ مجھے ابھی کے ابھی واپس چھوڑ کر آئیں۔ وہ روتے ہوئے ساتھ ساتھ اس پر چلا بھی رہی تھی۔ حرم نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ اس کے ہونٹوں سے لگتا تھا کہ گویا قیامت تک کوئی لفظ آزاد نہ ہوگا۔ میں نے کہا گاڑی روکیں ابھی، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، دروازہ کھولیں۔ یہ کیوں بند کیا ہے؟ وہ ہذیانے انداز میں ساتھ ساتھ دروازے کے لاکس بھی کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہت سے آنسو بیک وقت اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ حرم کی جانب خاموشی رہی۔ سن کیوں نہیں رہے آپ بھی سب جیسے ہیں بھائی، سب کی طرح آپ نے بھی مجھے ایک طرف ڈال دیا ہے، جیسے اسٹور میں فضول سامان ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ نظروں سے اوجھل رہے، جب ضرورت پڑے تب اسے نکال لیا جائے۔ وہ اب اس کے شانے پر مٹھیوں سے مار رہی تھی۔ بری طرح رونے کے باعث اس کی پلکوں پر لگا مسکارا پھیل کر رخساروں کو سیاہ کر گیا۔ وہ سب میرے دوست ہیں، وہ سب مجھے سمجھتے ہیں، انہیں مجھے سننے کے لیے بہت ہی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ آپ لوگوں سے کئی گنا بہتر ہیں بھائی۔ اتارے مجھے ابھی اس جنگل میں، اتار دیں، مجھے مرنا ہے۔ وہ اب ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رونے لگی اور اب اس نے بیک ویو میں مرر میں اس کی ٹوٹی بکھری حالت دیکھی تو ایک پل کو آنکھیں نم ہوئیں۔ اس نے خاموشی سے گاڑی ایک جانب کو روک دی۔
ثانیہ نے گاڑی رکنے پر چونک کر آس پاس دیکھا، لیکن دروازہ کھول کر باہر نکلنے کی ہمت اب بھی اس میں نہیں تھی۔ حرم نے گہرا سانس لیا اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اس کی جانب کا دروازہ کھولا۔ باہر نکلو۔ نہیں، وہ خوفزدہ سی منمنائی تھی۔ وہ جھکا، پھر اسے ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکالا، پھر دروازہ بند کر کے اس کی جانب پلٹا۔ پھیلے مسکارے کے ساتھ ہچکیوں سے روتی ہوئی وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ اس نے اگلی ہی پل اپنی جیکٹ اتار کر اس کے شانوں پر ڈالے۔ گردن گھما کر دیکھو، کس قدر سنسان راستہ ہے یہ۔ اطراف میں گھنے جنگل ہیں اور ان جنگلوں میں بھیڑیے یا پھر شیر کا ہونا یقینی سی بات ہے۔ رہنا ہے یہاں تمہیں؟ چھوڑ دوں یہاں تنہا؟ وہ بہت ہی سنجیدہ تھا۔ ثانیہ پہلے اسے خوفزدہ نگاہوں سے تکتی رہی اور پھر یک دم ہی بلند آواز میں رونے لگی۔ اس کے رونے کی بھیں بھیں آوازیں اس تاریک جنگل میں بخوبی گونجنے لگی۔ بند کرو، رونا بند کرو۔ اس کی بہت بیزار آواز ابھری تھی اور ثانیہ نے چپ ہونے کی بجائے اور زور شور سے رونا شروع کر دیا۔ وہ بہت ہی سنجیدہ تھا۔ ثانیہ پہلے اسے خوفزدہ تکتی رہی اور پھر یک دم ہی بلند آواز سے رونے لگی۔ اس کے رونے کی بھیں بھیں آوازیں اس تاریک جنگل میں بخوبی گونجنے لگیں۔ بند کرو رونا، رونا بند کرو۔ اس کی بہت بیزار آواز ابھری اور ثانیہ نے چپ ہونے کے بجائے اور زور و شور سے رونا شروع کر دیا۔ جب آپ کی بیوی روئے گی نا، تب پوچھوں گی کہ انہیں ایسے بولتے ہیں آپ یا نہیں۔ روتی ہوئی لڑکیاں بہت زہر لگتی ہیں، اور ایسے بھیں بھیں کر کے روتی ہوئی تو بہت ہی عجیب الخلقت ہونے کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہیں وہ۔ آپ چپ رہیں، تم چپ رہو۔ اگلی ہی لمحات میں وہ دونوں گاڑی کے ساتھ پشتے کار یک سڑک پر اکڑوں بیٹھے ہوئے تھے۔ ثانیہ کی آنکھیں رو رو کر خشک ہو چکی تھیں اور اب وہ اداسی سے اس گھنے جنگل کو تک رہی تھی۔ میں نے منع کیا تھا نا اس قسم کی پارٹیز میں شرکت کرنے سے۔ اور وہ کون گدھا تھا جو تمہیں اپنی گرل فرینڈ کہہ رہا تھا؟ وہ اس کے انداز پر ہنس پڑی، پھر خشک آنسوؤں کے نشانات لیے چہرہ اس کی جانب پھیرا۔ وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، اسے بہت شوق ہے مجھے پروٹیکٹ کرنے کا، تو جب بھی اس طرح کا کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو وہ سہولت سے مجھے گرل فرینڈ کہہ دیتا ہے۔ بھائی مرا نہیں ہے ابھی تمہارا کہ تمہاری حفاظت کوئی اور کرے گا۔ آئندہ میں اس قسم کی گھٹیا دوست نہ دیکھوں تمہارے۔ اس کا لہجہ اس قدر سخت اور حتمی تھا کہ ثانیہ نے جلدی سے شرمندگی سے سر ہلایا، پھر ہونٹ آپس میں مس کرنے لگی، انگلیاں باہم پھنسا کر کھولیں۔ وہ اپنے گھر کا اگنورڈ بچہ تھی، اسے توجہ چاہیے تھی، ماں باپ کی، بھائیوں کی، لیکن اسے وہ توجہ نہیں مل پا رہی تھی۔ روہیلا کو ہائی کلاس پارٹیز میں شرکت ہونے اور این جی اوز کے لیے فلاحی کام سے فرصت ملتی، تبھی تو وہ اپنے گھر کی فلاح کے بارے میں سوچ سکتی تھی، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ اور سہیل کو تو اپنے کاروباری الجھنیں اس طرح الجھائے رکھتیں کہ وہ تینوں میں سے کسی کو بھی وقت نہ دے پاتے۔ امیر لیکن ٹاکسک گھرانوں کے بچے یوں ہی اپنے لیے مصروفیات یا پھر نرم گرم سے احساس ڈھونڈنے کے لیے عامیانہ سی دوستیوں میں ملوث ہو جایا کرتے تھے۔ وہ بھی توجہ کی بھوکی تھی، لیکن اب یہ پارٹیز ہی اس کے پاس آخری راستہ تھی اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے۔ میں بہت اکیلا محسوس کرتی ہوں بھائی، ایسے جیسے اس بھری دنیا میں میرا کوئی نہیں ہو، جیسے میری کسی کو پرواہ نہیں ہو، جیسے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ نہ بابا کو میری ضرورت ہے، نہ ماما کو، نہ بڑے بھائی جان کو، اور نہ ہی آپ کو۔ مجھے اپنا آپ بوجھ لگنے لگا ہے، مجھے اپنا آپ بہت کم مایا اور بیکار محسوس ہونے لگا ہے۔ جانتے ہیں میری ایک دوست ہے انم، اس کا گھر اتنا بڑا نہیں، 2 کمرے ہیں اس کے گھر میں، کھلے صحن کی گنجائش نہیں وہاں، اور لان کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں جب اس کے گھر جاتی ہوں مجھے اتنا سکون ملتا ہے کہ حد نہیں۔ اس کا گھر وارم ہے اور میں حیران ہوتی ہوں کہ ہمارا گھر اتنا سرد کیوں۔ وہ اداسی سے بولتے بولتے سانس لینے کو رکی تھی۔ حرم اپنے انگوٹھی کی کھال انگشت شہادت سے کترتا جا رہا تھا، خاموش چہرہ لیے۔ ہمارا گھر سرد اس لیے ہے بھائی کیونکہ ہماری ماما نے اس میں ہر چیز لا رکھی ہے، اور بس چیزیں ہی چیزیں ہیں، ہر طرف، ہر جگہ۔ چیزوں کی زیادتی سے جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ احساس ختم ہو جاتے ہیں، نرم گرم سی آغوش سے مٹنے لگتی ہے۔ ماما کو جو وقت ہمیں دینا چاہیے وہ سارا وقت ماما بس چیزوں کو صاف کرنے، انہیں یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں رکھنے میں صرف کر دیتی ہیں۔ پھر ہمارے جیسے بچے توجہ کے لیے یہاں وہاں بھٹکنے لگتے ہیں، یوں گویا اپنے گھر کا راستہ بھول گئے ہوں۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر رخسار پر پھسلا تھا۔ حرم اب تک کھال ادھیڑ رہا تھا، ایسے کہ اس کا گلابی سا گوشت نظر آنے لگا تھا۔ اس لیے آپ مجھے پوری طرح سے بلیم نہیں کر سکتے، آپ بھی تو کتنے عرصے گھر سے دور رہے ہیں بھائی، کیا آپ میری بات نہیں سمجھ سکتے؟ میں سمجھ گیا ہوں۔ اس کے کہنے پر ثانیہ پھیکا سا مسکرائی، پھر اس کی جانب دیکھا۔ یہی تو مسئلہ ہے، آپ سمجھ گئے ہیں، لیکن آپ بس سمجھتے ہی ہیں، آپ محسوس نہیں کر پاتے۔ اس کی کھال کو کترتا ہاتھ ساکت ہو گیا۔ اس نے بھوری آنکھیں ثانیہ کی جانب پھیری۔ جبھی تو کہہ رہا ہوں کہ سمجھ گیا ہوں، تم اس بات کو سمجھنے کی بجائے محسوس کر رہی ہو۔ جذبات انسان سے ہمیشہ غلطیاں کرواتے ہیں،
تم اسے محسوس کرنے کے بجائے بس ایک دفعہ تنقیدی نگاہ سے دیکھو، شاید پھر تم کبھی ایسی پارٹیز میں شرکت نہیں کرو گی۔ جذبات سانس نہیں ہوتے بھائی، یہ سیدھے اور واضح ہوتے ہیں، یہ تاریک اور گنجلک ہوتے ہیں۔ آپ ان کی خامیاں گردان کر انہیں ترک نہیں کر سکتے۔ انسان اگر اتنے آسان ہوتے ہیں تو شاید دنیا میں کوئی مسئلہ نہ ہوتا، اور اس آڑ میں ہر انسان اپنے اچھے اور برے محسوسات کی پیروی کرتے ہوئے کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ آپ ایسے میں وہ انسان زیادہ بہتر ہوا جو اس بات کو سمجھ کر پہلے ہی زینے پر ٹھہر گیا ہو۔ آپ شوٹر ہیں، آپ کا قصور نہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ حرم نے آنکھیں گھماتے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس سب سے کیا لینا دینا ہے نا؟ جب آپ اپنے ٹارگٹ پر نظریں رکھتے ہیں اور محض اس ایک ہی نشانے پر یکسوئی سے شوٹ کرنے کی مشق پر روز کرتے ہیں تو آپ کے ڈسٹریکٹ ہونے کے مواقع بہت کم ہو جاتے ہیں۔ آپ کے آس پاس کی ہر چیز دھندلا جاتی ہے، اور اگر کچھ واضح رہ جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے سامنے جھولتا ٹارگٹ۔ ایسے انسانوں کی یکسوئی بے حد اہم کردار ادا کرتی ہے ان کی زندگی ترتیب دینے میں۔ آپ چلیں، مجھے سونا ہے۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور پھر اندر آ بیٹھی۔ حرم بھی ہاتھ جھاڑتا اٹھ کھڑا ہوا، پھر اگلی نشست پر بیٹھ کر گاڑی کو گھر کے راستے پر ڈال دیا۔ کیا شوٹرز واقعی اتنے یکسو اور نگاہ بالکل سیدھ میں رکھنے والے ہوتے ہیں؟ اگر ایسا تھا تو اس شوٹر کو وہ سیاہ آنکھیں کیوں ڈسٹرب کر رہی تھی؟ یا پھر شاید یوں کہنا چاہیے اس کے سامنے جھولتا نشانہ دھندلا رہا تھا، کیونکہ جب آس پاس کی چیزیں روشن لگنے لگیں تو سیدھ میں جاتا راستہ دھندلا جاتا ہے اور انسان بھٹک جاتا ہے۔ شاید وقت کی گھومتے پہیے میں وہ بھی بھٹکے جا رہا ہو، لیکن کون جانے۔ وہ ایک بار پھر سے وجدان کے ساتھ تھی، لیکن اب ان کی چارپائیاں کچے صحن میں لگی تھیں، چاندنی رات اور ستاروں کی چادر کے عین نیچے۔ آسمان پر تارے یوں چمک رہے تھے کہ گویا موتی لڑیوں میں کئی قصے پنہاں ہوں۔ ایک ستارہ دوسرے سے سرگوشی پر انہیں اپنی داستان گوش گزار کرتا ہوا، اور پھر سب مل کر ایک حسین داستان تلے دمکتے تھے۔ آسمانی گہرے رنگ کی چادر پر ان تاروں کو کمال مہارت سے ٹانگا گیا تھا۔ وہ مصور کی سحرزدہ سی مصوری کی عملی تصویر تھے۔ آپ اتنی جلدی راضی کیسے ہو گئیں پھپھو؟ کیا میں اتنی جلدی راضی نہیں ہو سکتی وجی؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کبھی اتنی جلدی حامی بھرنے والوں میں سے ہرگز بھی نہیں ہیں۔ وقت آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑتا۔ وقت ہمارا غلام ہوتا ہے پھپھو، ہم اس کے نہیں۔ وقت ہمارا غلام کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ ہمارے اعمال وقت کی گردشوں میں سفر کرتے ہیں، پھر وہ گردشیں ہمارے اعمال کے عوض بن جاتی ہیں۔ ہم اس وقت کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں تاکہ وہ ہمیں ہمارا بدلہ لوٹا سکے، ہمیں وہ دے سکے جو ہم نے اسے دیا ہے۔ اس بات پر نازنین نے بہت حیران سی نظریں اس کی جانب پھیریں۔ تاروں بھری رات تلے ہر جانب سے گویا سحر کی طلسماتی سی فضا تحلیل ہونے لگی تھی۔ جانے اس لڑکے نے اتنی مشکل باتیں کہاں سے سیکھ لی تھیں؟ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے بستر کے نیچے چھپے اس مانسٹر سے تھک چکی ہوں وجی۔ شاید یہ سب میرے لیے اب بہتری کی ضمانت ثابت ہو۔ اس نے چہرہ آسمان کی جانب پھیر کر دھیرے سے کہا تھا۔ وجدان اس کی بات سن کر تلخی سے مسکرایا۔ اس تلخی میں جانے کیوں گہری اداسی بکھرنے لگی تھی۔ ہم اپنے بستر تلے ہر اس مانسٹر سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں پھپھو جب ہمیں ادراک ہوتا ہے کہ وہ مانسٹر تو وہاں تھے ہی نہیں، وہ تو ہم میں تھے، ہمارے اندر، ہمارا عکس، بالکل ہم ہی۔ سیاہ رات میں بے شمار سنہری سی تتلیاں ایک ساتھ جھونکی کی صورت اس پر حملہ آور ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے اندھیرے میں ڈوبنے لگی، اس کی گردن پر ایک بار پھر سے وہ لمس لگنے لگا تھا۔ اس نے غیر ارادی طور پر اپنی گردن ہاتھ سے چھپانے کی کوشش کی۔ میں مانسٹر نہیں بننا چاہتی، کوئی بھی مانسٹر نہیں بننا چاہتا پھپھو۔ وجدان کی آواز بہت ہلکی تھی۔ اب کس نے نازنین کی جانب چہرہ پھیرا۔ پھر ہم کیوں وہ بن جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم زخمی ہوتے ہیں۔ وہ یکدم اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی تھی۔ اسے سانس لینے میں دشواری سی ہونے لگی تھی۔ ایک پل کو اس نے خوفزدہ نگاہوں سے وجدان کا چہرہ دیکھا، اور بس ایک لمحے کے لیے وہ اسے وجدان نہیں لگا، بس ایک لمحے کے لیے وہ اسے عجیب سا لگا تھا۔ پلیز وجدان، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اب کسی بھی حادثے کا ذمہ دار خود کو نہیں ٹھہرائیں گی۔ اس نے بہت مان سے یہ وعدہ نازنین سے مانگا تھا۔ وہ اسے چند پل چپ چاپ نگاہوں سے دیکھے گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وجدان کو کیا جواب دینا چاہیے۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ اب آپ خوش رہیں گی، اب آپ اپنے بارے میں بھی سوچیں گی، اور اب آپ مزید کسی بھی تکلیف پر خود کو ٹارچر نہیں کریں گی۔ پھپھو، آپ ایک نارمل زندگی کی جانب قدم بڑھائیں گی، وعدہ کریں مجھ سے۔ وہ اب اس کی چارپائی کے عین سامنے پنجوں کے بل بیٹھا تھا، اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے پھیلائے تاکہ وہ اس سے وعدہ لے سکے۔ نازنین نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا، پھر اسے، اور پھر وہ آہستگی سے مسکرا دی۔ سنہری تتلیاں پلٹ گئیں، ہواؤں کی سیاہی کا رخ بدل گیا۔ وجدان تھا، وجدان اس کے پاس تھا،
اس نے گیلی آنکھیں لیے، اپنے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں میں تھمائے اور پھر سر اس بات میں ہلا کر دل سے مسکراتے ہوئے وہ اب ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، بہت پرسکون سا۔ اس رات اسے بہت اچھی نیند آئی تھی۔ اگلی صبح وجی اور وہ ایک ساتھ نکلے تھے۔ وہ جلدی جلدی چائے حلق میں انڈیلتی امی کی سلواتیں سنتی جا رہی تھی اور پھر وجدان کو لیے وہ ایک بار پھر سے یونی کی جانب بڑھ گئی۔ امی نے رات ہی شائستہ تائی کو فون کر دیا تھا تاکہ وہ رشتے والوں کو لا سکیں، اور پھر انہوں نے حامی بھر لی تھی۔ اسے آج وقت سے پہلے گھر پہنچنا تھا۔ وہ اس جانب سے بہت خوش گمان نہیں مگر بہت بدگمان بھی نہیں تھی۔ وہ ایک اچھی امید لگانا چاہتی تھی، وہ ان سب کو ایک موقع اور دینا چاہتی تھی۔ راستہ پھر وجدان اسے ہنستا آتا رہا اور وہ ہنستی رہی، پھر اسے کالج چھوڑ کر یونی چلی آئی۔ آج کا دن خاصا کھلا کھلا اور موسم جگمگا رہا تھا، ہوا میں گھٹن نہیں محسوس تھی۔ اس نے اپنی کتابیں لیں اور پھر راہداری میں سر کے خم سے طلباء کے سلام کا جواب دیتی گزرنے لگی، لیکن پھر اس نے وہ دیکھ لیا جو اس صبح کو ہر لحاظ سے کڑوا کر گیا تھا، جو اس صبح کو گھٹن میں مبتلا کر گیا تھا۔